نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے چنا، موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام جن کی کاوشوں سے یہ دین کے انتظامات اور سبھی اہتمام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ 450 ہجری کا دور ہے۔ یونانی فلسفہ جو ہے وہ اپنے زوروں پر ہے۔ کئی بڑے بڑے سائنسدان، سقراط، افلاطون، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ لوگ اٹھے، بڑے بڑے سائنسدان اٹھے جنہوں نے سائنس کے ذریعے کئی چیزوں کو ثابت کیا، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو سائنس کے تابع رکھ کے اس طرح کی فکر ایجاد کر رہے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا انکار ہو۔ الحاد اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بے دینی۔ فکر اس طرف چل پڑے کہ پہلے دماغ نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو پیدا کیا، یہاں سے اس طرح سے حادثاتی طور پر کائنات وجود میں آئی، اور پھر بندے سے بندہ اس طرح سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی یوں بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں خود بخود چلی، ایک حادثے کے طور پر رونمائی اور چل رہی ہیں، اس کو نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب ہم اپنی اس جوانی کی حالت میں ہوتے ہیں، آدمی کے اعضاء جب طاقت میں ہوتے ہیں تو اس کی فکر کچھ اس سے یعنی عملی طور پر ملتی جلتی ہے۔ وہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی پالنے والا، پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب ذرا پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ایک نطفے سے پھٹک کیسے بنی، لوتھڑا کیسے بنا، لوتھڑا ہڈیوں اور خون میں تبدیل کیسے ہوا، اس میں روح کیسے آئی اور وہ بچہ کس طرح سے بنا، جب اس طرف پلٹ کر جاتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس مرنے کے بعد کے پھر جتنے معاملات ہیں، اور اس روح، اس جسم سے روح کے نکلنے کا جو معاملہ ہے، یہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے کہ تیری سوچ جہاں تک جاتی ہے جائے، آخر کار پانی پل کے نیچے سے ہی گزرنا ہے۔ جس نے روح نکال لینی ہے تجھے ماننا پڑے گا کہ خدا ہے۔ تو یہ جو فکر پھر دی 450 ہجری میں، سائنس کو، نئے نئے آنے والے نظریات کو دین کے تابع جس نے کیا، اپنے قلم سے، اپنے فکر سے، دن رات کی محنت سے، ان کا نام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں 1000 تک آپ کی کتابیں ہیں، اور آج بھی علم اپنے طور پر، نام نہاد کے طور پر کتنا ترقی کر چکا ہے، لیکن آج کی کوئی کتاب امام غزالی کی کتاب کے سامنے رکھی جائے تو امام غزالی کا ہر ورق جو ہے، ایک ورق اس کی پوری کتاب پر بھاری ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی لوگ انہی کے فلسفے اور انہی کی فکر کو پڑھ کے اس سے پوری پوری کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کا ایک باب اور ان کی کئی جلدیں بنتی ہیں امام غزالی کی کتابوں سے۔ یہ امام غزالی کہاں سے آئے؟ یہ یتیم بچے تھے، یتیم بچے
والدہ نے جب دیکھا کہ بچے کو پالنے سہارا دینے والا، اس کے لیے کمانے والا کوئی نہیں، کون اس کو پڑھائے سنبھالے اس کے اخراجات، میں تو تنہا ہوں، آپ نے اس بچے کو ایک مدرسے کے سپرد کیا۔ اس مدرسے نے امام غزالی کے کپڑے بھی دیے، اس مدرسے نے امام غزالی کو کپڑے دھونے کا صابن بھی دیا، اس مدرسے نے امام غزالی کو رہائش بھی دی، اور جب بچے کو فارغ التحصیل کر کے مدرسے سے فارغ کیا تو وہ امام محمد غزالی تھے۔ حضرت الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب جیلان سے بغداد تشریف لاتے ہیں، والدہ 40 اشرفی جو دیتی ہیں وہ بھی راستے میں پکڑی جاتی ہیں، معاملہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں سے جب گئے تو اتنا وہاں پر علم میں محو رہے کہ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے جنازے پر بھی واپس نہیں آ سکے اور بغداد میں پڑھتے رہے۔ پڑھنے کے بعد نہ باپ کا سایہ سر پر ہے، ماں تو اپنے گھر پر ہے، کون ہے جو بچے کو کپڑے دھو کے دیتا ہے، جو صابن مہیا کرتا ہے، وقت سے پہلے اس کی بچے کی روٹی کا اہتمام کرتا ہے؟ یہ بغداد کا مدرسہ تھا جس نے امام حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پالا اور پھر اس طرح کا محدث اور جید مفسر بنایا کہ جب بغداد میں تقریر کرتے، مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کے حضرت غوث اعظم کے خطابات سنا کرتے تھے۔ ان کو کس نے تیار کیا؟ مدرسے نے تیار کیا۔ امام غزالی کو کس نے تیار کیا؟ مدرسے نے تیار کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والد فوت ہو گیا ہے، ماں امام مالک کو کہتی ہیں بیٹے وہاں ایک دھوبی کام کرتا ہے، جاؤ دھوبی سے مل کر اس کو کپڑے دھلایا کرو، شام کو جو کچھ دے وہ لے کے آیا کرو، ہم نے سبزی لینی ہوتی ہے، گھر کے دال گھی کی ضروریات ہوتی ہیں۔ امام مالک پڑھنے کے وہاں اس دھوبی کے پاس جاتے ہیں، کماتے ہیں، جو ملتا ہے گھر کے اخراجات لاتے ہیں۔ ایک دن جا رہے ہیں، راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں بچے روزانہ یہاں سے گزرتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ حضرت وہاں ایک دھوبی کے پاس کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھ لو۔ حضرت امام مالک نے کہا میں تو یتیم ہوں، گھر کے اخراجات یہاں سے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، تم پڑھو۔ حضرت امام مالک بیٹھ گئے، ایک دن وہاں پڑھے، جب گھر گئے تو کچھ لے کر نہیں گئے، دوسرے دن پھر جب گھر گئے تو کچھ لے کر نہیں گئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا دھوبی کے پاس جا کے کچھ لاتے تھے، مزدوری کا کچھ تو نہیں مل رہا؟ اماں جی وہاں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں مدرسے میں بٹھا لیا ہے۔ ماں نے غصے سے امام مالک کو ساتھ لیا، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئیں اور کہا مولوی صاحب تم نے میرے بیٹے کو ورغلا لیا ہے، میرا بیٹا میں ایک گھر میں سارے اخراجات میرے سر پر ہیں، میں بے سہارا ہوں، تم نے بچے کو یہاں بٹھا دیا ہے، بچے کو کام پر بھیجو۔ کیا انہی یہ حدیثیں پڑھنے سے اور علم پڑھنے سے بھی بھلا کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ ہماری آخر ضروریات ہیں، بیٹے کو بھیجو۔ امام اعظم نے فرمایا مائی جی بتاؤ تمہارے گھر کا کتنا خرچہ ہے؟ کہا میرا اتنا خرچہ ہے۔ 35 درہم اس وقت کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے گھر کا خرچہ دیتے تھے اور مدرسے میں بٹھا کر امام مالک کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور وہ بچہ جب پل بن کر جوان ہوتا ہے تو وقت کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بنتا ہے۔ انوکھی وجہ ساری دنیا سے نرالے ہیں، الہی یہ لوگ کس بستی کے رہنے والے ہیں، کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لیا اور پھر کس انداز میں اس کو پہنچایا۔ وہ یتیم بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کی پناہ گاہ مدرسہ ہے۔ وہ مسکین بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں، اگر تم فری کتابیں دو، سکولوں میں بے شک فری داخلے دو، لیکن بچہ رات کہاں گزارے گا، کپڑے کہاں دھوئے گا، ضروریات کہاں ہوں گی؟ یہاں آ کے بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قربان جائیں ان بزرگوں پر جو فیکٹریوں کے دھکے خود کھاتے تھے،
جنہوں نے اپنی کمر ٹیڑھی کر لی لیکن مدارس اور مساجد کو بنا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، جنہوں نے اپنی پوری راتیں بیداری میں گزاری اور مسجد اور مدرسے بنائے، یتیموں کو پڑھایا، مسکینوں کو پڑھایا۔ تم اگر کسی کو سہارا دو تو بے شک وہ سہارا تمہارا احسان ظاہر ہوتا ہے۔ مدرسہ پڑھاتا بھی ہے، احسان بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اور مدرسے میں آنے والا وہ درویش بچہ جب آ کر مدرسے میں بیٹھتا ہے، اس کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی کرسی نہیں، اس کے لیے کوئی رکھا ہوا بینچ نہیں۔ مدرسے میں آنے والے بچے کی طبیعت پانی کی طرح ہوتی ہے، جس کو گلاس میں ڈال دو تو وہاں پر ڈھل جائے، جس کو کٹورے میں ڈال دو تو وہیں پر ڈھل جائے۔ وہ ٹاٹ پر بھی رات گزار لیتا ہے، وہ صفوں پر بھی سو جاتا ہے، وہ چٹنی کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتا ہے، وہ لسی کے گھونٹ بھر بھر کے اپنا وقت گزار لیتا ہے۔ لیکن جب مدرسے سے نکلتا ہے، یا امام غزالی بن کے نکلتا ہے یا غوث اعظم بن کر نکلتا ہے۔ وہ جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ اس سرزمین پر جس کی سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ قرآن فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ بیت اللہ تھا جو سب سے پہلی بنیاد دنیا میں بنائی گئی، دنیا کا سنٹر۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں پڑھانے کے لیے معلم بھیجا گیا، جس جہاں وہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے بنا ہے وہ مدرسہ ہے، جس کو جا کے صفہ میں بنایا گیا۔ صفہ میں پڑھنے والے مدینے کے لوگ بہت کم تھے، کوئی فارس سے آیا ہوا سلمان فارسی تھا، کوئی روم سے آیا ہوا صہیب رومی تھے، کوئی حضرت ابو ہریرہ تھے۔ 40 دن جو یہاں پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ بحرین کا مال غنیمت جب آیا، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا سیدہ فاطمہ سے کہ فاطمہ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس اور انہیں کہو کہ چکیے میں خود پیستی ہوں، گھر کے کام کاج خود کرتی ہوں، بحرین سے جو کنیزیں آئی ہیں کوئی ایک کنیز مجھے دے دو تاکہ میرے گھر کے معاملات کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جاتی ہیں، صدقے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم چلی جاؤ، صفہ کے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی ضرورت پہلے پوری کروں گا، اپنی بیٹی کی ضرورت بعد میں پوری کروں گا۔ صفہ میں پڑھنے والے بچوں کی ضرورت پہلے پوری کروں گا۔ یہ مدارس تھے جنہوں نے یتیم پالے، جنہوں نے مسکین پالے، جنہوں نے بے سہارا کو سہارا دیا۔ کیا تم کسی شخص کے گھر جاؤ صرف 10 منٹ کے لیے، وہاں پر بیٹھ کے 10 منٹ کے لیے اور ایک چاولوں کی پلیٹ کھا کے تم واپس آ جاؤ، کیا تم دوبارہ اس کے گھر جاؤ گے؟ تم آ جاؤ کسی طالب علم کے گھر اور 10 منٹ کے لیے صرف اس کے گھر کو ہاتھ لگا کے چلے جاؤ، اور یا صرف چاولوں کی ایک پلیٹ کھا کر چلے جاؤ، پھر تمہیں وقت نہیں ملے گا یہاں آنے کے لیے۔ لیکن قربان جائیں ان بچوں پر، صرف جا کے 3 گھنٹے تمہاری دعوتوں پر تمہارے ہاں قرآن مجید پڑھنے کے لیے لگاتے ہیں، آتے ہوئے صرف چاولوں کی ایک پلیٹ ہی تو کھا کر آتے ہیں۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ یہ احباب، یہ پڑھنے والے معصوم، یہ چھوٹے چھوٹے جو دیہاتوں سے دور دراز سے آ کر یہاں پناہیں لے کر رہتے ہیں، یہ مدرسہ ماں کی طرح ماں ہے۔ جس طرح چڑیا کے پروں میں چھپنے والا بچہ چڑیا کے پر کو اپنا جہان سمجھتا ہے، اسی طرح یتیم بچہ مدرسے کو جہان سمجھتا ہے، مسکین بچہ مدرسے کو جہان سمجھتا ہے۔ خدا را ان مدارس کو ان یتیموں کے لیے رہنے دو، ان مدارس کو ان غریبوں کے لیے رہنے دو، ان مدارس کو قوم کی خدمت کے لیے رہنے دو۔ ویلفیئر ٹرسٹ کا کوئی ادارہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مدرسے کی طرح کوئی ادارہ ویلفیئر کا کہیں نہیں چل سکتا، نہ بچوں کو پال سکتا ہے، نہ بچوں کو سنبھال سکتا ہے جس طرح مدرسہ سنبھالتا ہے۔ وہ کیوں کہ ویلفیئر میں
تمہاری حکومت کے معاملات شامل ہوتے ہیں، مدرسے میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، جہاں اللہ کی عقیدت شامل ہوتی ہے وہاں تمہارے ویلفیئر ادارے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عقیدت سے لوگ ان بچوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی محبت سے مدارس سے تعلق ہے، لہذا اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کے مدارس رہنے دو کہ اللہ کے بچے اسی طرح سے پڑھتے رہیں، پلتے رہیں اور بڑھتے رہیں، اور دین کی سربلندی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی اور چلتی رہے۔ جب کارواں ہمارا یقین سے نکلے گا، جدھر سے چاہیں رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے جامعہ یوسفیہ کی زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔